السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور ہم نے بہت عرصہ ہوا پارلیمنٹ میں کوئی ایسی بات نہیں سنی جس سے دل خوش ہوا ہو، جس سے بات نکالی گئی ہو، یا جس سے کوئی امید اجاگر ہوئی ہو کہ ہمارے جو پارلیمان میں بیٹھے حضرات ہیں ان کو عوام کی کوئی فکر ہو۔ یہاں پر شخصیت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، شخصیات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن عوام کو بھول جایا کرتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو پارلیمنٹ میں دو روز قبل ہوا وہ اب تک کنڈیمیبل نہیں ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اسپیچ کی، لیکن افسوس کے ساتھ ایک لفظ انہوں نے کنڈمنیشن کا نہیں کہا۔ حکومت تو چلو کہتی نہیں ہے، لیکن کلیریفیکیشن صاحب ضرور دیتے ہیں۔ ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں ان سے بار بار یہ فرمائش کی گئی، بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اسپیکر صاحب آپ آگے بڑھیں اور آپ کریں میثاق پارلیمنٹ، کیونکہ پارلیمنٹ جب فعال ہوگی تو ہم ملک کو بھی فعال کر سکیں گے، پارلیمنٹ چلے گی تو ملک چلے گا۔ یہ بات بہت دیر میں سمجھ آئی، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا؟ ان کا صرف یہی ذمہ داری ہے کہ گالی دینا ہے، شور شار کرنا ہے، بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا ہے، تو نہ وہ اپنا ذمہ داری پورا کر رہے ہیں نہ وہ اپنا کام کر سکیں گے۔ ان کی جماعت کے سیاستدان جیل میں ہیں۔ چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے، اپوزیشن کو گالی دے، حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے، تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے، وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں۔ اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے، پتھر کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں، لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے۔ اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سابق وزیر اعظم چند مہینے کے لیے جیل میں ہے، آپ لڑے ان کا کیس بیرسٹر صاحب، آپ جیل میں لڑے، آپ عوام کے میدان میں لڑے، یہاں آ کے عوام کا خدمت کرے، عوام کا کام کرے۔ جی، عوام کی خدمت کریں، اور کیونکہ ہم نے میثاق جمہوریت کا بھی دیکھ لیا حال، ہم نے میثاق معیشت جو کہ کبھی ہوگا نہیں یا ہوگا یہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور اب میثاق پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن آج ایاز صادق صاحب نے ذمہ داری لی اور انہوں نے کہا کہ میں نے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری کر دیے ہیں۔ جی، اور اس کے بعد آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آج خاقان عباسی صاحب عوام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں پولیٹیکل ہیپننگز پہ۔ آج ان کو تمام قانون سازیاں جو حکومت کر رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہی کی گلے پڑیں گی، جو بناتا ہے اس میں وہی پھنستا بھی ہے، اور انہوں نے بہت اچھی بات کی آئین کے حوالے سے، ہمیں یاد کرایا وہ آئین جس کو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ آج ہم ایک بڑے نازک موڑ پکڑ، ملک کے معاملات کیا ہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا واسطہ نہ حکمرانوں سے ہے، نہ اپوزیشن سے ہے، نہ عمران خان سے ہے، نہ شہباز شریف سے ہے، نہ اسد زرداری سے ہے۔ ہمارا تعلق اس ملک کے آئین سے ہے۔ یہ ملک آئین ہوگا تو ملک چلے گا۔ آج اس ملک کی اسمبلی، اس ملک کی سینٹ اس ملک کے آئین کی نفی کر رہے ہیں۔ جو پارلیمان میں ہوا، آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر سے ممبران کو گرفتار کیا گیا ہو۔ آپ کو گیٹ پہ گرفتار کر سکتے ہیں، باہر سڑک پہ گرفتار کر سکتے ہیں، پھر اطلاع بھی کرنی پڑتی ہے، اسپیکر کو کہ ہم نے اس کو کیوں گرفتار کیا ہے، کون سے قانون کے تحت کیا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسپیکر صاحب ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکیں گے اجلاس میں آنے کے لیے؟ نہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے اسپیکر تھے وہ تو نہیں کر سکے تھے۔ میں 9 مہینے اسمبلی نہیں آ سکا۔ جی، 9 مہینے اسمبلی نہیں جا سکا۔ خاقان عباسی صاحب کی بات سنی اور اسد کیسر صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن اب جو پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں، اور ایک سرجنٹ کو اور 4 جو ملازمین ہیں نیشنل اسمبلی میں ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ بٹ کیا ڈز دا بک اسٹاپ ہیئر، یا ہمیں اور اوپر جانا پڑے گا؟ کیونکہ گور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایکچوئل حقائق کیا ہیں، کون لوگ ہیں جو نقاب پوش تھے، جو پولیس میں کی وردی میں نہیں تھے، اور انہوں نے آ کے کہیں کو بتیاں بھی بند تھیں، دروازے بھی بند تھے، دروازے کی چابیاں بھی ان کے پاس تھیں، بتیاں بھی بند کھلوائی گئیں، اس کے بعد لوگوں کو بھی اٹھایا گیا اور اندر سے کھینچ کر ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اور یہ 10 لوگوں کی بات ہم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں۔ تو ان اینی کیس کنڈمنیشن تو بنتی ہے، کیونکہ ہم اسپیس کو شرنک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جمہوریت کے لیے جمہوری رویوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ جمہوری رویے جب کسی اور کی عکاسی کرنے لگیں تو وہ جمہوری نہیں رہتے۔ لیکن ہمارے ساتھ آج موجود ہے کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ، بہت شکریہ آپ کا۔ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے جب سنا اس پارلیمنٹ میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ کو پتا تھا رات کو کیا ہونا ہے، اب وہ جتنا مرضی کہیں، پھر کچھ کہتے ہیں کہ پردوں کے پیچھے ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، سب باتیں عیاں نہیں ہو سکتی، یہ اس کو کیا کہیے؟ اس کو 9 مئی کہہ سکتے ہیں ہم جمہوریت کے لیے؟
पार्लियामेंट का 9 मई 9 मई पे भी शायद 72 होगा। 9 मई तो चले वो कहीं आम जगहों पे हुआ था ना। यहाँ पे अगर पार्लियामेंट के साथ सॉवरन होने का जो एक कॉन्सेप्ट है, दो कि पाकिस्तान में सॉवरन नहीं है पार्लियामेंट, मगर एक सॉवरेनिटी का एक कॉन्सेप्ट तो अटैच है। तो जो आपका सबसे बड़ा अदारा है जिसको आप सॉवरेनिटी कहते हैं, उसके साथ या उसके मेंबर्स के साथ ये सब कुछ होता है, तो फिर तो अल्लाह हाफिज़ है ना बाकी मामलात का। इसमें इंतहाई अफसोसनाक है और मेरा ख्याल है कि ये सबके इल्म में था जो कुछ हुआ था। कम अज कम जब हमने सेनेट खत्म करके निकले थे तो उसी वक्त जो है ना, बल्कि जब सेनेट में आए थे तो तब भी हमें उस दिन इजलास था तो उन्हें पता था कि कोई ऐसी जो है ना अनयूजुअल बात है, बाहर पुलिस का खड़ा होना और गाड़ियाँ और सारा कुछ का पता चल जाता है, वो हवाएं और फजाएं सब कुछ बता देती है। तो क्या जो इस हाउस के कस्टोडियन थे उनको नहीं पता था, यानी 2 हाउसेज के कस्टोडियन थे उनको नहीं पता था, और अगर नहीं पता था तो फिर नाअहली है, और अगर पता था और उसके बावजूद अलाउ किया गया तो फिर उसको आप जो कहना चाहें वो कह लीजिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जैसे रियाज सादिक साहब ने कहा हमारे कायदीन चाहे या ना चाहे, माने या ना माने, हम तो आपस में बैठ सकते हैं, यानी कि ये बात तय है कि कायदीन आगे आपस में नहीं बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे बस, और कायदीन माजरत के साथ गायब रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब फुटबॉल टीम से मिल रहे हैं और नवाज शरीफ साहब मिसिंग। समझता हूँ जिस वक्त ये वाकया हुआ था जी, जिस वक्त ये वाकया हुआ था, फर्ज कर लीजिए कि ये सूरत हाल अपने पे अप्लाई कर लीजिए, आप अपने पे अप्लाई करिए, मैं अपने पे अप्लाई करता हूँ, मैं स्पीकर हूँ या चेयरमैन सेनेट हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे इमीडिएटली उसी वक्त जो है ना प्रोटेक्शन आर्डर जारी करने चाहिए थे, उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था, उसी वक्त उनको रिलीज करना चाहिए था। और अगर ऐसा ना होता तो उनके पीछे जो है ना जिस थाने में थे या जिस जेल में थे उसके पीछे जो है ना वो अपना स्क्वाड लगाते और उधर जाते, और जाके अगर मिनिस्टेरियल पावर उसको यहाँ हाउस में या लॉजेस में जो ना अवेलेबल है तो वहाँ पे भी अवेलेबल है, उनको वहाँ पे जाके सेनेट लिबर्टी करते, तब पता चलता, फिर वो तारीख में उनका नाम जिंदा रहता। जिंदा तो खैर अब भी रहेगा मगर किसी और सेंस। अच्छा ठीक है मोहम्मद साहब, आपने कामरान मुर्तज़ा साहब का भी रिएक्शन देख लिया, लेकिन ये बात तो तय है कि जो हुआ गलत हुआ, कंडेमेबल है, लेकिन ये मीसाक पार्लियामेंट का जिक्र और आप जिस तरह कह रहे हैं कि कायदीन, तो मुझे तो याद नहीं शहबाज शरीफ साहब लास्ट कब आए थे नेशनल असेंबली में, अगर आप बता दें तो। और आज भी वो अजीब बात है कि ये बहस हो रही थी पार्लियामेंट में और वो फुटबॉल टीम से मुलाकात कर रहे थे, एकदम से वजीर खेल हो गए हमारे वजीर आजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का जो बात थी ये बहुत गलत थी, लेकिन जो चीज़ ज़्यादातर समझ नहीं आ रही थी वो ये था कि जो स्पीकर साहब थे उनको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं था, लेकिन जो आईजी साहब हैं वो ये कह रहे थे कि उन्होंने स्पीकर साहब को बताया था। तो अब थोड़ी सी इसमें इबहाम है कि क्या पता था या नहीं पता था। अच्छा, लोग इसको जो 2022 में जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो एक वाकया हुआ था, और अनफॉर्चुनेट वाकया था, जो कामरान मुर्तज़ा साहब की जमात के रुकन और उनके साथ हुआ था जी। याद रखें उस वक्त लॉ पास नहीं हुआ था कि जो इंतज़ामिया है वो बग़ैर पूछे ये सारे काम कर सकती है नहीं कर सकती है। 2023 में ये लॉ पास हुआ था, जनवरी 2023 में, कि इसके बाद इंतज़ामिया जब भी कुछ करेगी वो तो वो जब तक स्पीकर या चेयरमैन सेनेट से नहीं पूछेगी वो ये नहीं कर सकती। तो अब अगर उन्होंने कर दिया बग़ैर पूछे तो फिर ये आईजी साहब को बेसिकली ही शुड बी उसका हेड शुड बी रोलिंग। अगर ये जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको पता था और स्पीकर को नहीं पता था, देन इंटीरियर मिनिस्टर शुड लीव। और अगर ये स्पीकर साहब को पता था और उन्होंने गलत बयानी की है, देन हिज हेड शुड रोल, क्योंकि इसमें किसी न कहीं तो इसका मसला मतलब हल होना चाहिए। लेकिन एग्जाम्पल बनाना चाहिए हमें। मैं ये समझता हूँ कि आज लेकिन आज की अच्छी बात ये थी कि हैविंग द डे के आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बरसी थी, तो एटलीस्ट एक चीज़ हुई है कि वहाँ पे एक
ایسی کمیٹی بن رہی ہے جس میں سب کی نمائندگی ہوگی, وہ اس چیز کے اوپر دیکھیں گے, اور آئی ایم شیور اٹ کین گو فردر. دیکھیں اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جب آپ نے کسی چیز کو وزن کرنا ہوتا ہے اور وزن کو برابر کرنا ہوتا ہے تو آپ سب سے بڑا والا وزن پہلے رکھ دیتے ہیں. لیٹس سے آپ نے 5 کلو گرام والا ہے تو اس میں جو 3 کلو گرام والا جو پتھر ہوگا اس کو پہلے رکھیں گے اور پھر آہستہ آہستہ برابر کریں گے. تو اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں جو سب سے بڑا پولیٹیکل وہ ویٹ ہے یا میس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ہے. تو اس کو آپ نے سب سے پہلے رکھنا ہے اور اس لحاظ سے آپ نے سب چیزوں کو بیلنس کرنا ہے, اور یہی وہ چیز ہوگی جو آگے جا کے پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی, کیونکہ یہ بیلنس جب ہو جائے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی تو آپ کی اکنامک سٹیبلٹی بھی آ جائے گی اور پروگرس بھی شروع ہو جائے گی. ادروائز آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. ایز سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, کیونکہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, جو انہوں نے محمد علی درانی صاحب سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے جو کا وجود اور جو کر رہی ہے اسے تو ہم اپنے لیے ظاہر ہے عوام کی نفرت کا ہم شکار نہیں ہونا چاہتے, اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, اپوزیشن میں بیٹھے رہیں گے. اور وہ چند روز قبل جب پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ چلیں گے, اس کو بھی آئی تھنک کلیریفائی کر دیا. عشائیہ میں بھی آپ لوگ نہیں گئے, اور ظاہر ہے وہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, وہ کسی کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, وہ اپنی مرضی کی ججز لانے چاہتے ہیں, یہ بار بار بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد کل ایک کلیریفیکیشن بھی آنا سیکرٹری چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا پرسن اسپیسیفک نہیں ہے تو شاید قبول ہو. اور دوسری بات یہ بھی کہ قانون سازیاں جس طرح ہو رہی ہیں, مطلب اب جادو پہ بھی قانون سازی ہو رہی ہے کامران مرتضیٰ صاحب. دیکھیے جادو ہے نا, ابھی تک کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ ڈاکومنٹ کیا ہے جس کے اوپر ہم نے ایگری یا ڈس ایگری کرنا ہے, کسی نے وہ نہیں دیکھی ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے وزیر قانون صاحب نے بھی نہیں دیکھی ہے, اور اس کے اوپر حمایت مانگی جا رہی ہے. تو یہ جادوگر, یہ جلیبی اور کیا ہوتی ہے, یہی کچھ ہوتا ہے نا. کسی آپ اس پہ تعاون کریں, کس پہ تعاون کریں جو چیز کسی نے نہیں دیکھی ہے, جس نے نہیں دیکھی ہے اور اس کے باوجود آپ تعاون کریں. شاید ممکن ہے کہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے, ہمیں سب کو دکھا دیتے, ممکن ہے پی ٹی آئی بھی اس پہ جو ہے تعاون کرتی. فرض کر لیجیے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سود ختم کر رہے ہیں ملک کے, تو ہم سارے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بار بار کی آپ سے تعاون کرتے, آپ کو آر بھی بناتے سودوں کی, مگر یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. تو جب کرنے کیا جا رہے ہیں تو پھر کس طرح سے آپ کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے. یہ مطلب ایک عجیب و غریب ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لا رہے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اسی لیے اس کے لیے 2/3 والا جو نا کانسیپٹ ہے کہ اس کو عام طور پہ نہ کیا جا سکے. تو کسی پارٹی کو, ایون پیپلز پارٹی کو, میں آج ایک نام نہیں بتاؤں گا, مگر میں آدمی کے بہت کسی اہم آدمی سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا ہم نے بھی کچھ نہیں دیکھا. سر کسی نے بھی کچھ نہیں دیکھا ہے تو لکھا کس نے ہے, مطلب کہیں ہوا میں تو لکھ نہیں دیا, یہ کوئی خواہشات میں بتا سکتا ہوں کہ کس نے لکھا ہے, مگر میں بتاؤں گا نہیں. آپ نہ ہی بتائیں کامران مرتضیٰ صاحب, کیونکہ آپ نہ ریسٹ ہو جائیں. قانون کے وزیر نے نہیں لکھا اس کو, قانون کے وزیر نے نہیں لکھا, کسی پارلیمنٹ کے ممبر نے نہیں لکھا. لیکن کل جو کلیریفیکیشن آئی, جو چیف جسٹس پاکستان نے جو گفتگو کی پرسوں 2 روز قبل, اس کے بعد جو کل کلیریفیکیشن آئی ہے ان کی آپ نے دیکھی ہوگی, ظاہر ہے اس میں یہ کہا گیا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ چیزیں کہی گئیں, اور پرسن اسپیسیفک تھا. طارق صاحب نے کہا کہ ہم پرسن اسپیسیفک نہیں کرنا چاہتے, ہم ویسے ہی مدت ملازمت جو ہے ججز کی بڑھانا چاہتے ہیں. تو اس میں پھر ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پھر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزی صاحب بھی ایکسٹینشن لیں گے, یا ان کے بعد ہی ہوگا یہ سب؟ دیکھیے آج ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے, اور انہوں نے, مجھے تو سمجھ زیادہ نہیں آئی ہے, میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے سر, آپ نے یہ ڈاکٹر کو سمجھ آئی ہوگی شاید. ٹھیک ہے سر. جی محمد صاحب, آپ نے دیکھا کون سی قانون سازی ہے, جادو کی قانون سازی ہو رہی ہے جس کے اوپر اتنی بیٹھکیں ہو رہی ہیں, عشائیے پہ انویٹیشن ہو رہے ہیں, مولانا صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ سب چیزیں. اور مولانا صاحب اگر ووٹ دے بھی دیتے تو پھر بھی 3 ووٹ شارٹ ہوتے ہیں, 2/3 میجورٹی چاہیے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا رہے ہیں, لیکن دیکھی کسی نے نہیں ہے.
دیکھیں اس طرح ہے کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جنرلی ان کے لاز ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتے، بن کے ان کے ہاتھ میں آتے ہیں، اور پھر کیونکہ بہت دفعہ سینٹ میں ایسے ہوا ہے جب ان پہ سوال ہوا ہے تو جو بل لے کر آ رہا تھا اس کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اس نے لکھا کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں. لیکن دیکھیں میں ایک تھوڑا سا میں ہے and I'm sure کامران صاحب اس کو ایڈریس کر لیں گے، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھنا از فائن، لیکن ووٹ کے دوران میں آپ ووٹ کہاں دیں گے؟ کیونکہ اپوزیشن بھی کسی بھی جو بل آتا ہے، خاص طور پہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل ہو تو اپوزیشن اس کے حق میں بھی دے سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن اس کے خلاف دے. تو وہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولانا صاحب اپوزیشن میں بیٹھ کے اس بل کے حق میں ووٹ دیں گے، اس بل کے خلاف دیں گے؟ جو حمداللہ صاحب کی بات ہے اور جو میں کامران صاحب کی بات سمجھ رہا ہوں اور میں جو مولانا صاحب کی بات سمجھ رہا ہوں، یہ کہنا چاہ رہے کہ ہم لوگ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر یہ جو بل آئے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم آتی ہے اور اگر جے یو آئی گورنمنٹ کے ساتھ ووٹ نہیں دیتی تو پھر نو میٹر ہاؤ مینی نمبرز ان نیشنل اسمبلی یہ کانسٹیٹیوشنلی بل پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ سینٹ میں ان کے پاس وہ میجک نمبر آف 64 نہیں ہے. وہ صرف تب ہی ہو سکتے جب جے یو آئی ان کے ساتھ مل جائے، ادروائز وہ ان کے ہو ہی نہیں سکتے. ایز سمپل ایز دیٹ. 59 اور 64 کا جو فگر ہے، 59 اور 64 کا فگر ہے سر، آپ ہی ہیں کامران مرتضیٰ صاحب. 64 کا فگر ہے. ہاں کامران مرتضیٰ صاحب کیا کریں گے؟ آپ یہی قائم رہیں گے اس بات پہ؟ میں نہیں سن پایا آپ کی بات. میں نے کہا آپ قائم رہیں گے کہ قانون سازی کو آپ اس کی مخالفت کریں گے؟ کیونکہ یہی سوال محمد صاحب نے بھی کیا ہے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ قانون سازی ہوتی کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے نا کوئی بہت اچھی چیز لانی اور ہمیں دھوکے میں جو ہے نا وہ ہم سے جو ہے نا کروا دیں. کوئی فائدے کی چیز ہو تو وہ جو ہے نا وہ یقیناً ہم وہ کریں گے. مطلب کوئی ہماری میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کرنے کی کل جو ہے نا کہیں گے جی کل سے سود ختم ہو جائے گا اس ملک میں، کل سے کوئی شرعی احکامات کوئی نافذ ہو جائیں گے اس ملک میں، تو ہم تو اس پہ ہاں کریں گے. مگر اگر کوئی ایسی بات ہوگی جو کوئی مناسب نہیں ہوگی ہم اس پہ نہ کریں گے. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے دکھائیں تو صحیح نا، وہ چیز بتائیں تو صحیح، اور پھر ہم سے نہ یہاں کروائیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ ہم وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ کسی پہ بات نہیں کر سکتے. ہم چیز کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد. لیکن انہوں نے دیکھی نہیں ہے، محمد صاحب نے تو دیکھی نہیں ہے. لیکن محمد صاحب آپ کی پارٹی کے لوگ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک فرد کی ایکسٹینشن کے لیے، ایک فرد کی ایکسٹینشن کے لیے. کیا آپ نے وہ دیکھ لیے قانون دیکھا ہے آپ نے جو لا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں اس طرح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کسی نے نہیں دیکھا. اچھا اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے جو سب کو پتا ہے کہ وہ ججز کی جو ایج لمٹ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی کیا نوبت آ گئی ہے کہ ججز کی سب کی آپ ایج بڑھا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ میں تا حیات ہے، جب تک وہ زندہ ہے تب تک جج رہ سکتے ہیں. امریکہ میں تو بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، یا تو آپ ساری اپنا لیں، یہ پک اینڈ چوز کر کے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ نہ کرے، یا وہ جیسے اسلام کہتا ہے یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ پک اینڈ چوز والا کام نہ کرو. نمبر 2، دیکھیں کامران صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اچھی طریقے سے اس بات کا علم ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم ججز کو بڑھا رہے ہیں. اور میں اس کی مثال دیتا ہوں کیوں یہ غلط ہے. میرا کانسیپٹ ہے کہ میں کرنٹ چیف جسٹس کا ٹینیور 3 سال کر دوں. دیٹ از مائی ایم. اب اگر اس کے ساتھ میں 10 اور کا بھی کر دیتا ہوں یا 17 اور کا بھی کر دیتا ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا ایم وہاں پورا ہو رہا ہے. ان ادر ورڈز میں نے آپ کو رشوت دینی ہے، آپ کے ساتھ 10 اور بندوں کو دے دیتا ہوں، آپ نے میرا کام کر دینا ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ میرا کام کر دیتی ہے، باقی خیر ہے کوئی بات نہیں. سو یہاں پہ اس کے پیچھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ججز کی ایج لمٹ کیوں بڑھانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ نے ایج لمٹ بڑھانی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے
میرے لحاظ سے اس ٹائم پہ جب یہ جو آخری جج آ چکا ہے سپریم کورٹ میں, جب اس کے ٹینیور ختم ہو جائے اس کے بعد کر لیں. اچھا ٹھیک, اور ابھی سے کر لیں کہ یہ اس دن کے بعد ہوگا. میرے خیال میں جسٹس شاہد صاحب ہے کوئی جو آخری آئے ہوئے ہیں, تو آپ ان کے ٹینیور کے بعد کہہ دیں کہ اس کے بعد ہو جائے گا, تاکہ جن کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے وہ ایز اے بیٹ اس کو لے کر آپ کے حق کے فیصلے یا وہ نہ کرے. یہاں پہ ایک تھوڑا سا کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ اٹ کین بی یوز ایز اے بیٹ. ٹھیک ہے, تو صاحب ان کی جو حکومت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پر. حکومت کی ایگزسٹنس, حکومت کا چلنا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسی ہوگی جو ان کی پائیداری کو مزید پائیدار کر دے. آپ سمجھتے ہیں یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے یا معمولی سے چینجز ہوں گے؟ دیکھیے, حکومت کی پائیداری جو ہے نا اصولوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اور اگر آپ کو بے اصولی کریں تو اس میں وہ ایک تو آپ کی کمزوری کا اظہار جو ہے وہ بے اصولی سے ہو جاتا ہے. ممکن ہے کہ تھوڑا سا کوئی اس کو ٹائم جو ہے نا گین کر لیں, مگر اس سے حکومتیں مضبوط نہیں ہوا کرتی ہیں, اس سے حکومتیں کمزور ہوتی ہیں, اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ اپنا ووٹ بینک بھی جو ہے نا وہ آئندہ کے لیے, کیونکہ ہم نے سب لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے, وہ الٹیمیٹلی ہم اپنا ووٹ بینک بھی لوز کرتے ہیں. تو یہ بات شاید سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم سب کو جو ہے نا وہ جب کوئی پیریڈ کوئی مدت شروع ہو جاتی ہے نا تو اس میں ختم ہونا ہوتا ہے, وہ بھلے 1 سال ہو بھلے 100 سال ہو. تو عزت جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, اور اس عزت سے اس ریسپیکٹ کے ساتھ جو ہے نا ہم کو جانا چاہیے, اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ملک کے سارے معاملات میں, اور اس کے بعد عزت سے ہم کو جانا چاہیے. سر میثاق پارلیمنٹ پہ آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ کیونکہ میثاق جمہوریت سے بہت فائدہ ہوا ہمیں, میثاق معیشت سے بھی شاید ہو جائے, لیکن یہ میثاق پارلیمنٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اگر ایمانداری سے, اگر ہم صرف جو کچھ ہے نا ایمانداری سے اگر کرنا ہو تو پھر جو نا ہر چیز ٹھیک ہے, پھر آپ کچھ نہ بھی کریں نا, آپ کے اندر اگر اصولوں کی بات ہو کہ ہم نے اصولوں کے مطابق چلنا ہے تو پھر جو نا چیزیں یاد رکھی جائیں گی. اسی یہ فرض کر لیجیے کہ اسی ہاؤس کو معراج خالد صاحب نے بھی چلایا تھا. معراج خالد صاحب کا مجھے پتا ہے کہ وہ بے نظیر نے ان کو شاید پورا زور لگا لیا تھا اس وقت کہ کوئی ایسی چیز تھی, ایشو مجھے یاد نہیں ہے, مگر ان کو پورا زور لگا لیا تھا کہ آپ ایسا نہ پروٹیکشن آرڈر تھا شاید, یا پتہ نہیں کیا تھا, مجھے اب یاد نہیں ہے, پورا زور لگا لیا تھا, مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. وجہ ان کی معراج خالد صاحب کے آنے کی وجہ یقیناً پیپلز پارٹی کی, مگر وہ اصول پہ قائم رہے تھے, اور وہ ان کی عزت معراج خالد کی تھی نا. آج بھی لوگ جو ہے وہ ان کو بہت اچھے دنیا میں نہیں ہے, کسی کو فائدہ یا نفع یا نقصان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, مگر لوگ ان کو بہت عزت سے یاد کرتے ہیں. تو اگر اس طرح سے ہم اسی طرح سے چلائیں معاملات کو کہ ہم نے اس دنیا سے یا اس ہاؤس سے یا اس منظر سے ہٹنا ہے, اور اس کے بعد عزت ضروری ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر کسی بکاس کی ضرورت نہیں ہے. سب کو اچھے راستے سب کو آتے ہیں اگر اس پہ چلنا چاہیں تو. بہت شکریہ کامران مرزا صاحب, آپ کا محمد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار میں آپ کو ظاہر ہے آپ ڈان اخبار بھی پڑھتے ہوں گے. ڈان اخبار میں 2 روز قبل عاطف میاں صاحب جو کہ پرپوزڈ فائنانس منسٹر تھے جب پی ٹی آئی وہ اسٹارٹنگ آؤٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اور اس کے بعد آف کورس ان کی جو جس سیکٹ سے وہ بلانگ کرتے ہیں دیٹ بیکیم این ایشو, اور ان کو اس وجہ سے نہیں لیا گیا. لیکن ان کی جو ان کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے سامنے سیئنگ پاکستان از slipping into a complete abyss, economic abyss, اور اس حوالے سے اور بھی باتیں ہو رہی ہیں. اور ہماری جو آپ نے خاقان عباس صاحب کے حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے سیکشن میں بھی بتایا تھا کہ انہوں نے جس طرح سے بات کی کہ ان کے بھی پروڈکشن آرڈر جو تھے وہ نہیں جاری ہوئے تھے 9 مہینے. اور آف کورس یہ جو پارلیمنٹ اور سینٹ کی ساکھ کو مجروح کیا گیا ہے, اس کو مجروح کرنے والے اور جنہوں نے کرنے دیا ہے وہ کتنے ایٹ فالٹ ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح صاحب, آئی نو کہ آپ کا پرائمری تو آف کورس اکانومی پہ ہم بات کریں گے, لیکن would you care to at least condemn what happened in parliament? جی آف کورس. یہ پارلیمنٹ کی جو حرمت ہے, سینکٹیٹی ہے, اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے. آج تو سب نے یہ باتیں کی ہیں, اپوزیشن تو کر رہی ہے لیکن حکومت نے بھی کی ہے, لیکن the fact of the matter is کہ یہ بہت ہی برا ہوا ہے, and we would like to see some major changes made. بٹ سچی بات یہ ہے کہ یہ خدا نخواستہ
پہلی مرتبہ پاکستان میں نہیں ہوا ہے اور اللہ کرے یہ آخری مرتبہ ہوا ہے. پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ سے اریسٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر کل سے یہ ایاز صادق صاحب ان کے پروڈکشن آرڈرز دیتے ہیں کہ نہیں, جو شاہد صاحب نے بات کی کہ یہ بات درست ہے کہ اسد کیسر صاحب گو کہ خود بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن ان کو روک دیا گیا تھا ان کے باس کی طرف سے کہ پروڈکشن آرڈر نہ دو, لیکن یہ غلط روایت ہے اور آئی ہوپ کہ ایاز صادق ول بی اے بیٹر اسپیکر. I'm sure, but also sir, یہ بھی بہت زیادہ کہا جا رہا ہے, did the speaker know, did the Senate chairman know, were they privy to this, that this was going to happen, and were they like, you know, kind of like hand in glove situation ہے یا نہیں ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر, اور اگر آئی جی ہے تو پھر وہ بات ہو رہی تھی کہ heads should roll, some heads will have to roll. آپ کو لگتا ہے we should go that far? اب تک تو انہوں نے ایک الیکٹریشین کو نکال دیا ہے اور ایک سسپینڈ کر دیا, میرے خیال سے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیج رہے ہیں, اور ایک جو سارجنٹ نام ہے اس کو 4 مہینے کے لیے سسپینڈ کیا ہے. لیکن دیکھیں بات تھوڑی سی اس سے پیچھے چلے جاتی ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے اس نے پہلے اسلام آباد کے شہریوں کو محصور کر لیا, یہ سینکڑوں کنٹینر لگا کے. آپ نے ایک جلسہ کرنے دیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, آپ نے اوور نائٹ ایک لیجسلیشن پاس کی جس میں آپ نے ایس ایچ او کو یہ پاور دے دیا کہ وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ کہیں اسمبلی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے, یہ پیسفل تھی کہ نہیں تھی. سیریسلی 5-6 دن سے ایوری بڈی از ڈسکسنگ پی ٹی آئی کا جلسہ, یو ہیو میڈ اٹ مور پاپولر دین اٹ ایور واز. اٹ واز یو نو مطلب جو بھی اٹینڈنس تھی اس سے بہت زیادہ آپ نے ان کو میڈیا کی ہوا دی ہے. پھر اریسٹ کرنے کی کوئی مطلب میرے خیال سے ایسی ضرورت نہیں تھی. بالکل انٹیمپریٹ لینگویج استعمال کی تھی, لوئڈ زبان تھی. وہ عارفہ نور نے لکھا تھا نیانڈرتھال لائک جو اسپیچ تھی اس کی امین گنڈا پور صاحب کی. لیکن مطلب لیکن ریئیکشن تھوڑا سا وہ تھا میرے خیال سے کچھ فضول کنفرنٹیشن لے رہی ہے. حکومت کا کام ہونا چاہیے کہ ٹیمپریچر کو کم کریں, لیکن جو افسوس کی بات ہے کہ ویدر یو لک ایٹ پی ٹی آئی لیڈرشپ اور ویدر یو لک ایٹ نون لیڈرشپ, پاکستان کے عوام کا مسئلہ کوئی بات نہیں کر رہا. یہاں پہ مہنگائی کیا ہو رہی ہے, ان امپلائمنٹ کیا ہو رہی ہے, کتنے لوگ غربت کے نیچے چلے گئے ہیں, کتنے بچے اسکول کے باہر ہیں, کتنی پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کی کوئی بات آپ نے 1 مہینے سے اسمبلی سے نہیں سنی ہوگی. صرف آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جج کو یہ کر دیں گے, ہم جج میں اتنے بڑھا دیں گے. This سیاست is divorced from the reality of Pakistan. That's true, but Miftah صاحب, یہ you think Pakistan 7 billion bail out package is in trouble? آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ ہمارا ایجنڈا میں نام نہیں ہے, ہم نے جو ان کی کنڈیشنز تھی ہم ان میں پورا نہیں فال کر رہے, ہمیں سعودی عربیہ بھی کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ بتائیں کہ کیسے واپس کریں گے پھر آپ کو ویسے دیں گے, مطلب things are getting a little tricky here. جی تھنگز تھوڑی سی ٹرکی ہو گئی ہیں, ہو جائے گا. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ ہو جائے گا. یہ تھوڑی سی ان کی غلطی ہو گئی تھی حکومت کی. جب آئی ایم ایف کا یہاں پہ مشن آیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ بات نہیں کری تھی, یا پاکستان والے نہیں سمجھے تھے اس بات کو کہ $2 بلین کا ہم کو ایڈیشنل فنڈنگ ابھی آئی ایم ایف ریکوائر کرے گا اسی سال کے اندر کہ فرم کمٹمنٹ لے کے آؤ. میرے خیال سے اس وقت آئی ایم ایف بھی ویٹ اینڈ سی کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب جب چین جائیں گے تو شاید چین سے وہ جو پیمنٹس کرنی ہے آئی پی پیز کی اس کو ڈیلے کرانے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے. ان دی اینڈ جب پرائم منسٹر صاحب گئے تو انہوں نے چین سے 6 بلین کی اور ٹرین مانگی, 2 بلین کا اور ہائی وے مانگا, اور وہ اور قرض مانگ رہے تھے, اور چیزیں مانگ رہے تھے, گڈیز فرام چائنا. تو چائنا کو بھی لگا کہ پاکستانیز آر ناٹ سیریس, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ٹربل دے آر ان, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کتنا فارن کرنسی کا کرائسس ہے اس وقت اگر آپ ٹرینیں لگانے کا سوچ رہے ہیں جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کو. تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا. پھر اس کے بعد جب فائنانس منسٹر گئے انہوں نے کہا اس کو پرولونگ کر دو, تو وہی سوال چائنیز نے بھی پوچھا کہ چلو اگر ہم 4 سال پرولونگ کر دیں گے تو 4 سال بعد آپ کیا کریں گے, تو اس کا بھی ہمارے پاس پلان نہیں تھا. تو ابھی تھوڑا سا یہ جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کنسرن ظاہر کر رہی ہے آئی ایم ایف بھی, تھوڑا سا امریکہ آئی ایم ایف کا بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن میرے خیال سے یہ ان دی اینڈ یہ ہو جائے گا. میرے خیال سے اگر سپٹمبر میں نہیں ہوا تو انشاءاللہ اکتوبر میں تو ہو ہی جائے گا. اچھا ہماری ٹھیک ہے, ہماری جو فسکل مس مینجمنٹ ہے, مطلب جس طرح سے ہم جا رہے ہیں, ہاؤ لانگ کین وی سسٹین لائک دس. اور آف کورس ہمارے جو ڈیٹ کے معاملات ہیں کہ ایک سے لیتے ہیں دوسرے کو ادھار چکاتے ہیں, یہ کوئی پنساری کی دکان لگ رہی ہے کوئی, مطلب ملک تو اس طرح نہیں چلتے. نہیں, عموماً پنساری کی دکانیں اس سے بہتر چلتی ہیں. اچھا. ہمارے ہاں تو یہ کہ ہم قرض پہ قرض لے رہے ہوتے ہیں اور قرض بڑھا ہی رہے ہوتے ہیں. دیکھیے صنعت جب یہ حکومت آئی تھی, جیسے بھی آئی تھی, لیکن دس از دی اونلی گورنمنٹ وی ہیو, تو ان کا یہ کام تھا کہ یہ فنڈامنٹل ریفارمز کرتے, نوئنگ کہ پاکستان کے پاس اب یہ فسکل ایڈیسیز کا ٹائم نہیں رہ گیا, فسکل مسٹیکس کا ٹائم نہیں رہ گیا. تو آپ نے این ایس سی ایوارڈ کے لیے کمیشن فارم کرنا چاہیے تھا,
آپ نے وہ نہیں کیا. آپ نے حکومت کے اخراجات کو کم بڑھانا چاہیے تھا, آپ نے 24% بڑھا دیا. آپ نے ڈیولپمنٹ کے نام پہ 40% سے زیادہ ایکسپینسز بڑھا دیے. 700 ارب روپے پچھلے سال کیے تھے, 1150 ارب روپے اب کر رہے ہیں. آپ نے نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 40% ٹیکس کر دیا. پروفیشنلز لائک ڈاکٹرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وغیرہ پہ, لائرز پہ 50% ٹیکس کر دیا. کمپنیز کے اوپر جو ڈیویڈنڈ مل کے کمپنیز کو پیسے ملتے ہیں اونرز کو, اس کے اوپر 60% ٹیکس ہو گئے. مطلب آپ نے اس قسم کے ٹیکس ریٹس رکھ دیے کہ یو آر ایکچولی ناؤ فورسنگ پیپل ٹو ایویڈ. کہیں پہ اخراجات کم نہیں کیے. تو جب آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ملک کی حالت نازک ہے, آپ سیکریفائز دیں, تو حکومت بھی سیکریفائز دے سکتی ہے نا. کوئی ضرورت نہیں تھی کہ 600-700 ارب روپے اس سال ایم این ایز اور ایم پی ایس کو دیتے آپ اپنے علاقوں میں پروجیکٹس کرنے کے. آپ پی ایس ڈی پی کو 700 ارب پہ روک دیتے, آپ این ایف سی ایوارڈ کو کم کرتے, صوبوں کے پیسے کم کرتے, تو وفاق کی تھوڑی سی جان میں جان آتی. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ این ایف سی ایوارڈ کو کم نہیں کریں گے, پاکستان اپنے فسکل پرابلم سے نہیں نکل سکے گا. یہ دنیا بھی آپ کو کہہ چکی ہے, یہاں کے لوگ بھی آپ کو کہہ چکے ہیں, لیکن اگر آپ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے یہ نہیں کر پائیں گے تو ہم اسی طرح چلتے رہیں گے. آپ کتنی مرتبہ, لیکن مفتیٰ صاحب یہ 22 گریڈ تک کے لوگوں کو جو ملازمین ہیں ان کو تو ان کی تنخواہیں بڑھا دینا, پھر 14 روپے کا ریلیف دینا جو کہ کل ختم ہو رہا ہے, آج آخری دن تھا وہ. مطلب یہ اس طرح کی جو ریلیف دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ بس اب یہ ہم سولر لا رہے ہیں, کوئی سولر پینل دے رہے ہیں, سندھ میں سولر پینل اور ان کے جو پوری کوئی اکوپمنٹ ہے وہ بانٹی جا رہی ہے. مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کیا شارٹ ٹرم, یہ کیا واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو ڈو؟ دیکھیے سب سے آسان طریقہ اور جو اونلی احسن طریقہ تھا وہ شاید عباسی اور میں نے بیان کیا تھا کہ آپ حکومت جو بجلی کے بلوں کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے, آپ کے بل کے اوپر 18% سیلز ٹیکس ہے اور 7.5% ایڈیشنل ٹیکس ہے, انکم ٹیکس, وہ کاٹوا دیں. 2 قسم کے اور فردر ٹیکس اور ایکسٹرا ٹیکس لگتا ہے اور صوبوں کی لیوی لگتی ہے. آپ کا 20 سے 25% بل کم ہو جائے گا. جو ٹیکس آپ کم کریں گے, جس کا ٹیکس ریونیو کم ہو جائے گا, آپ اتنا کانکمیٹنٹ کم کر دیں پروڈکشن پی ایس ڈی پی, اور آئی ایم ایف سے پہلے سے بات کر لیں. یہ مشکل نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف کو آپ 2 دن میں سمجھا سکتے ہیں کہ ہم اتنا ٹیکس کم کریں گے اور اتنے اخراجات کم کریں گے, ہمارا ڈیفیسٹ چینج نہیں ہوگا. تو آئی ایم ایف وڈ ہیو انڈرسٹوڈ. پنجاب نے جو اناؤنس کیا وہ کسی سے بات بھی نہیں کری, بغیر اس کے اناؤنس کر دیا. تو آئی ایم ایف کو بھی بعد میں پتا چلی. یہ اس طرح نہیں کرتے جب آپ کسی پروگرام کے اندر ہوتے ہیں. پنجاب از 60% آف پاکستان, یو کی ناٹ جسٹ ڈو دس آن اے ویم. اور اس کے بعد آپ نے نہ فیڈرل لیول پہ ٹیکس کم کیے جس سے کہ اخراجات کم ہوتے, اور نہ آپ نے آئی ایم ایف سے بات کی کہ بھائی ہم کون سے جو 45 ارب روپے کی سبسڈی پنجاب دے رہی تھی تو وہ کون سے آپ نے اخراجات کم کیے. یہ کرنا چلو احسن ہے, اچھی بات تھی, لیکن کم از کم آئی ایم ایف سے بات کرنی تھی. دیکھیں پرابلم ان پاکستان, بجلی از اے ہولسٹک مسئلہ. اس کے اندر جب تک کہ آپ فنڈامنٹل ریفارمز نہیں لے کر آئیں گے, آپ نجکاری کی طرف نہیں جائیں گے, آپ ٹی این ڈی لاسز کم نہیں کریں گے. 18% آپ کی بجلی جو ہے وہ تقسیم اور ترسیل میں کھو جاتی ہے. 10% آپ بل نہیں جمع کر سکتے لوگوں سے, غلط فیول استعمال کر لیتے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں جس کو آپ سالو کر سکتے ہیں بیٹر مینجمنٹ سے, لیکن آپ وہ نہیں کر رہے. آپ یہ حکومت اتنی ڈرتی ہے, اپنے شیڈوز سے بھی ڈرتی ہے کہ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. مفتیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں, جس طرح سے یہ بات بار بار کی جاتی ہے کہ جی ہمیں وہاں سے پیسے مل رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ, یہ جو ایس آئی ایف سی کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے آف کورس, اور اس کے بعد یہ جو ایس آئی ایف سی کی بنیاد پر بہت ساری انویسٹمنٹ آئے گی, اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے. اور ہمارے وزیر اعظم ایم او یوز کا تو بریف کیس لے کے پھر رہے ہیں, لیکن نتھنگ ان سبسٹنس. دیکھیے سنا صاحبہ, سیمسنگ نے ویتنام میں انویسٹ کیا جی, اور $68 بلین کا ایکسپورٹ کیا تھا پچھلے سال موبائل فونز کا ویتنام سے, کورین کمپنی نے. جی, ادھر کوریا کا ویتنام کا وزیر اعظم نہیں گیا تھا اور ان کی حکومت سے بات نہیں کری تھی, ان کے آرمی چیف نہیں گئے تھے. انہوں نے اپنا انوائرمنٹ ایسا کر لیا تھا ویتنام میں, اتنا انوائٹنگ انوائرمنٹ تھا, اتنا ایز آف ڈوئنگ بزنس تھی کہ سیمسنگ نے سوچا کہ ہم ویتنام میں جا کے انویسٹ کریں. پاکستان کے اندر $1 انویسٹمنٹ نہیں آتا فورن, جو کہ پاکستان سے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے. ایس آئی ایف سی کا کام ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ٹھیک کرے, ناٹ ٹو ٹرائی ٹو سیل اسٹف آؤٹ سائڈ جب پاکستان یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں. آپ اگر یہاں پر بجلی کے بل, پچھلے سال گیس کے بل جو ہے انڈسٹری کے پاکستان کے اندر 200-300% بڑھے ہیں. پاکستان میں اس وقت بجلی جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے مہنگی ہے, ایشیا میں پرسنٹیج آف انکم سب سے مہنگی ہے. گیس جو ہے ہمارے تقریباً ہر مقابل ملک سے مہنگی ہے, ماں سوائے ساؤتھ افریقہ کے.
جب آپ کی یوٹیلیٹیز اتنی مہنگی ہوں گی تو کون فورن انویسٹر آئے گا؟ جب آپ کے پاس ڈالرز کی شارٹیج ہوگی, IMF کے پروگرام میں ہوں گے, کبھی ڈیلے ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا, تو جو فورن انویسٹرز پاکستان میں آ رہے ہیں وہ یہ تو سوچتے ہوں گے نا کہ جو انویسٹرز پاکستان میں ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہوں یا فورنرز ہوں, کیا وہ خوش ہیں؟ اگر آپ کا شیل بیچ کے جا رہا ہے, دیگر کمپنیاں جا رہی ہیں, تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ واٹ از رانگ ود پاکستان. سو SIFC کا جاب ہونا چاہیے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اٹ شوڈ ہیو اے جاب ان دی اکنامک افیئرس, از ٹو ہیلپ دا گورنمنٹ برنگ ڈاؤن دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان پاکستان, از ٹو میک پاکستان بیٹر. جب یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو پھر خود بخود لوگ آ جائیں گے, لیکن یہ ون آف انویسٹمنٹ لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سر ایک پینشن بھی بہت مسئلہ ہے, جو پینشن ہے بڑھائی جا رہی ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ دس از اے نو گو ایریا, اس پہ نہ جائیں, پرائیویٹائزیشن پہ نہ جائیں, کیونکہ پیپلز پارٹی تھنکس ڈفرینٹلی. اینڈ وی ور ٹولڈ کہ پتہ نہیں کب سے وہ بڈنگ ہو رہی ہے, اور ابھی وہ بائرز آ رہے ہیں, اور ابھی جو بڈنگ ہوگی اس کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا PIA پرائیویٹائز ہو جائے گی اگست تک. بٹ آبویسلی دیٹ ہیزنٹ ہیپنڈ, بٹ آئی ہوپ دیٹ اٹ ول. اور مگر یہ ساری پرابلمس جو ہیں دے کائنڈ آف سیلف کنزیومنگ the government itself. تو یہ IPPs جو ہیں, I mean, you know, we can identify کہ کون کس کا رشتہ دار ہے, کون کس کا بیٹا ہے, کون کس کا رشتہ دار IPPs کی کمپنی اون کرتا ہے. یہ جو فسکل ڈیفیسٹ دے رہے ہوتے ہیں, یہ جو ہم ان کو سوری ہم جو ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں, you know, like جو capacity charges we're paying, why should we be paying them? اینڈ اس کے اوپر کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بیکاز جماعت اسلامی تو از آن دا روڈز اباؤٹ IPPs, بٹ ریئلی وائی از دا گورنمنٹ ناٹ ڈوئنگ مچ؟ دیکھیے مسٹر احمد, اس میں ایک چیز تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم گرمیوں میں 34,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور ہم نے اتنی بجلی لگائی ہے کہ ہم گرمیوں کی ڈیمانڈ میں پوری کر لیتے ہیں. سردیوں میں ہماری ڈیمانڈ ہو جاتی ہے 10,000 میگا واٹ. تو جب 10,000 میگا واٹ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے اور آپ 34,000 بنانے کے لائق ہوتے ہیں, تو 24,000 میگا واٹ کا پلانٹ بند رہے گا دسمبر میں, جنوری میں, فروری میں. تو کبھی حکومت کو جب یہ لگا رہے تھے اس وقت یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب یہ پلانٹس بند رہیں گے تو پیسے تو اس کے دینے پڑیں گے. تو یا تو ایسی پالیسی کر لیتے کہ جس کے اندر آپ کی جو اتنی سکلک ڈیمانڈ ہے وہ اسٹریٹن ہو جاتی, جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈسٹری کو بجلی بیچنا شروع کر دیں. وہ آپ نہیں کر سکے. آپ نے 12,000 میگا واٹ سے 25,000 میگا واٹ یا 30,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیبلٹی پیدا کر لی, لیکن آپ نے پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن تو ڈبل نہیں کی, آپ نے پاکستان میں ایکسپورٹس ڈبل نہیں کیے, آپ کوئی ڈالر کے ریٹ چیز کرتے رہے, اور بہرحال آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی. تو جب آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی تو آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے, تو obviously نہ آپ چین کو پیسے دے سکیں گے نہ کسی اور کو پیسے دے سکیں گے. اس سے پھر اور پریشر ہوتا ہے, پھر اور ڈیویلیویشن ہوتی ہے. تو یہ پالیسیز کے فنڈامنٹل ایررز ہیں. اگر آپ کسی کو بھی کہتے ہیں کہ تم آ کے پاکستان میں پلانٹ لگاؤ اور ہم آپ سے گارنٹی کریں گے, تو آپ کو اس کے پیسے تو دینے پڑیں گے. آج کل حکومت کوشش کر رہی ہے, وہ کیا کر لیں گے, پاکستانیوں سے جو پاکستانی اونرز ہوتے ہیں جس کے اندر فارن بینکس انوالو نہیں ہوتے, وہ تھوڑا بہت کم کر لیں گے. لیکن 50% آف دا منی دیٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان گیوز اٹ ٹو plants owned by the government of Pakistan. لیکن وہ جو گورنمنٹ آف پاکستان اپنے آپ کو بھی دیتی ہے, فورن لینڈرز کو واپس کرنے ہوتے ہیں پیسے. تو اتنا آسان نہیں ہے اس چیز کو سالو کرنا, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس کی سولوشن یہی ہے کہ آپ بجلی سستی کریں اور زیادہ بجلی بیچیں, بجلی کو ویریبل کاسٹ کے قریب لے کر آئیں, اس کے اندر جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کو کم کریں تاکہ کاسٹ کم ہو جائے اور آپ نجکاری کی طرف جائیں. لیکن دیکھیں جو مسئلہ ہے نا پاکستان میں, جو آپ نے بات کری کہ کہیں بھی پرائیویٹائزیشن اس لیے رک ہے کہ کوئی پارٹی کہتی ہے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں, پینشن پہ ہم نہیں لگا سکتے ہاتھ, اس پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اتنی ساری مقدس گایاں ہیں, اتنی ساری سیکرٹ کاؤز ہیں کہ وی کینٹ ڈو اینی تھنگ. دی اونلی تھنگ سیکرڈ ان پاکستان شوڈ بی پبلک انٹرسٹ. جس ملک کے اندر 2.60 کروڑ بچے اسکول میں نہیں جاتے ہوں, جو دنیا کی سب سے بڑی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد ہے, ہندوستان جو ہم سے 5 گنا زیادہ بڑا ملک ہے, چین جو ہم سے 5 گنا زیادہ بڑا ملک ہے, اس میں بھی اتنے آؤٹ آف اسکول بچے نہیں ہیں. جس ملک کے اندر 80-90 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہوں ہر سال, جن کو ہم کو کوئی وسائل نہیں ہے ان کو پڑھانے کا, جس ملک کے اندر 78% بچے جو ہیں وہ 10 سال کے 2 جملے نہیں پڑھ سکتے ہوں, اس ملک کے اندر ایجوکیشن شوڈ بی اے پرائورٹی, پبلک انٹرسٹ شوڈ بی اے پرائورٹی, ہیلتھ شوڈ بی لوکل گورنمنٹ شوڈ بی اے پرائورٹی, اینڈ ناٹ سیونگ کہ میری پینشن بچا لو یا میرا IPP بچا لو. مطلب یہ پرائورٹی نہیں ہونی چاہیے. تو پبلک انٹرسٹ تو ہم نے پرائورٹی رکھی نہیں ہے حکومت نے. حکومت تو پبلک انٹرسٹ کے اندر کام نہیں کر رہی ہے نا, وہ تو اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ لے کے بیٹھی ہے, کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو وہ چھپ چھپ کے آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں, وقت گزار رہے ہیں. سر اورنگزیب صاحب تو پوری جان لگا رہے ہیں نا, you feel his pain because اورنگزیب صاحب تو پوری جان لگا رہے ہیں اپنی. I mean you must feel bad for him.
دیکھیے مطلب اورنگزیب از اے گڈ مین, آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو. اس بھی ہے اچھا, انہوں نے پینشن کے بارے میں بات کری کہ پینشن از اے بام, میں کل دیکھ رہا تھا اخبار میں یا آج دیکھ رہا تھا غالباً, اور یہ بات درست ہے, لیکن کچھ ہوا نہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, انہوں نے بات کری کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن NFC ایوارڈ شروع نہیں کیا. تو مطلب یہ کہ ٹو جسٹ ہیو گڈ انٹینشنز, ٹو جسٹ بی اسمارٹ از ناٹ گڈ انف. اب مجھے یہ بھی پتا ہے تھوڑا سا